بڑے ادب سے آپ کے دل کی بستی پر دستک دیتے ہوئے محمد سعید جاوید کی خود نوشت سوانح اچھی گزر گئی سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ آواز ہے ام انشا کی اور اقتباس کا نام ہے حساب روز و شب۔ محمد سعید جاوید صاحب فرماتے ہیں، دن بھر کی شدید گرمی اور دھوپ کے ستائے ہوئے لوگ رات کو باہر نکل آتے۔ نوعمر لڑکیاں اپنے گدے اور ککلی میں مشغول ہو جاتیں۔ خواتین گھریلو باتوں کے علاوہ حسب ضرورت محلے کی سیاست پر بحث و مباحثہ بھی کر لیتیں، اور لڑکے والے کبڈی کے پالے مارتے یا کھدو کھونڈی کھیلتے ہوئے دور تک نکل جاتے، اتنا دور کہ رات گئے انہیں ڈھونڈ کر ہی واپس لانا پڑتا تھا۔ یہ دیسی ہاکی کی ایک شکل ہوتی تھی جس میں پھٹے پرانے کپڑوں کو کس کر ایک گولے کی صورت میں لپیٹ لیا جاتا اور پھر اس کے چاروں طرف سوت کی مضبوط رسی کو لپیٹ کر روایتی گیند کی شکل دے دی جاتی، جسے سب کھدو کہتے تھے۔ اسی طرح بیری کے پیڑ سے کاٹی ہوئی ایک طرف سے قدرے خمیدہ لکڑی کو کاٹ چھانٹ کر کھونڈی بنا لیا جاتا اور پھر سب مل کر بے دردی سے اس نرم سی کھدو کو مارتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس کھیل کے کوئی قانون قاعدے نہیں ہوا کرتے تھے، بس سزا ہی سزا تھی جو ایک کرب مسلسل کی طرح گیند کو ملتی رہتی، اور کھیل ختم ہونے تک تقریباً روزانہ ہی اس جان لیوا کھیل میں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار کر ایک بار پھر چیتڑوں میں تبدیل ہو جاتی۔ حیرت انگیز طور پر یہ بھی ماؤں کے فرائض میں شامل تھا کہ اگلی شام سے پہلے اپنے اپنے سپوتوں کے لیے ایک نئی کھدو تیار کر کے رکھیں۔ بڑے لوگ حلقہ باندھ کر بیٹھ جاتے اور پھر حقے کی گڑگڑاہٹ میں دن بھر کے جھوٹے سچے کارنامے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے۔ کوئی ایک بیٹھا اونچی اونچی چھوڑ رہا ہوتا تھا کہ میری بیلوں کی جوڑی نے آج پورا ایک کھیت جوت ڈالا ہے۔ دوسرے حیران ہو کر کہتے، بڑی بات ہے بھئی، اور یہ حضرت کچھ زیادہ ہی چوڑے ہو جاتے۔ ایسے موقع پر چاچا صدیق اپنے کٹے ہوئے کان پر ہاتھ رکھ کر ہیر رانجھا کی تان اٹھاتا تو ماحول پر سحر طاری ہو جاتا۔ ایسے موقع پر صدیق نے ہیر رانجھا کے کچھ غمگین سے اشعار یاد کر رکھے تھے اور ہر وقت اس انتظار میں رہتا کہ کوئی اسے سنانے کی خواہش یا فرمائش کرے، ورنہ اکثر اوقات تو حاضرین محفل کا مزاج دیکھ کر خود ہی ابتدا کر دیتا۔ گانے کے دوران اس کی رال مسلسل ٹپکتی رہتی تھی، جسے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بلند آواز کے ساتھ سڑکا مار کر اندر کھینچ لیتا تھا۔ جب وہ ہیر کے ڈولی چڑھنے کا دردناک قصہ بیان کرتا تو سامعین کچھ لمحوں کے لیے سوگوار ہو جاتے اور سر جھکا کر گہری سوچوں میں گم ہو جاتے، جیسے سارے واقعہ کے ذمہ دار وہی تھے۔ اس موقع پر حقہ بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر اس اجتماعی غم میں اپنی شرکت کا احساس دلاتا۔ ہیر کو رخصت کر کے چاچا صدیق شمع محفل کسی اور کے حوالے کر کے خاموش ہو جاتا۔ ایک کردار چاچا فقیریہ کا تھا، جس کے سامنے کے پیلے پیلے 3 سال خوردہ سے دانت ہر وقت کسی امریکی گلہری کی طرح اس کے نچلے ہونٹوں پر ٹکے رہتے تھے۔ دور سے دیکھنے پر وہ اسکوٹر کی سٹپنی کی طرح کچھ اضافی سے ہی لگتے تھے، لیکن ان کی حالت اور گھساوٹ سے تو لگتا تھا کہ وہ برسوں پہلے اپنی طبعی عمر پوری کر چکے ہیں اور اب محض گھر کی دہلیز سے باہر پھینکی ہوئی تاریخ کا حصہ ہیں۔ ان کے دانتوں کا ذکر ہو چکا تو اب بتاتا چلوں کہ ہمارے اس چاچے کو لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہوئی ہر بات میں خام خواہ دخل دینے کی عادت تھی۔ ابھی کسی کے منہ سے پوری طرح بات نکلتی بھی نہ تھی کہ وہ راستے میں ہی اچک لیتا اور پورے اعتماد سے باقی کی بات مکمل کر دیتا۔ صاحب گفتگو حیران ہو جاتا اور دیر تک پریشان رہتا کہ ایسا میں نے کب سوچا تھا، ایسا میں نے کب چاہا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو تو اس کی اس عادت کا علم تھا، اس لیے وہ ہنس دیتے اور چپ رہتے، لیکن ایک روز باہر کے ایک بندے کی داستان گوئی کے دوران جب
چاچا فقیریہ نے بار بار لقمہ دینے کی کوشش کی تو وہ بھڑک اٹھا اور کچھ تو نہ کر سکا، اس کے دانتوں کو براہ راست بازار میں گھسیٹ لایا اور کہنے لگا کہ یہ بھائی صاحب تو لگتا ہے ہر وقت مسواک ہی دانتوں میں اڑائے رکھتے ہیں۔ ایک زوردار قہقہہ پڑا جو چاچا نے براہ راست دل پر لے لیا اور وہ سر جھکائے پتلی گلی سے نکل گیا۔ اس سے یہ نہ سمجھ لیں کہ آئندہ کے لیے اس نے اس کام سے توبہ کر لی ہوگی، ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ اگلے ہی روز وہ چاندنی رات میں بیٹھا پھر کسی کی ادھوری بات پوری کر رہا ہوتا تھا۔ بس ایسا ہی تھا وہ۔ اس وقت بجلی کا نام تو کسی نے بھی نہ سنا تھا، لیکن چاند کی چاندنی اتنی زبردست ہوتی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے رات میں سورج نکل آیا ہو۔ بعض پڑھاکو بچے اس موقع پر کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے کہ دکھایا جا سکے کہ ان کی نظر اتنی تیز ہے کہ وہ چاندنی رات میں بھی اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں۔ یوں رات کے دوسرے پہر اور کچھ دیر پہلے نیند سے یہ محفلیں اختتام کو پہنچتیں اور لوگ تیز تیز قدموں سے گھروں کو روانہ ہو جاتے اور گھر پہنچتے ہی بستر میں گر جاتے تھے۔ دن بھر کی بے آرامی اور سخت محنت کے بعد نیند کی وادیوں میں اترتے کسی کو زیادہ دیر نہ لگتی تھی، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو صبح اٹھنا بھی تو ہوتا تھا۔ ہم لوگ بھی بستر میں لیٹے آسمان پر چمکنے والے تارے گنتے رہتے۔ تبھی دور کھیتوں سے لومڑیوں کی چیخیں اور گیدڑوں کی کوک سنائی دینے لگتی۔ کبھی کبھار کوئی گدھا اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے اپنا ہی راگ چھیڑ دیتا۔ قریبی ٹوبے کے ارد گرد اڑتی ٹٹیریوں نے اپنی حال دہائی مچائی ہوتی تھی۔ سونے سے کچھ دیر پہلے سائیں سائیں کی ایک خوفناک آواز آتی اور کوئی چیز ہمارے سروں پر سے پھڑ پھڑاتی ہوئی تیزی سے مغرب کی طرف گزر جاتی۔ کئی بار دیکھنے کی کوشش بھی کی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ میری نانی بتاتی تھیں کہ یہ موت کے فرشتے ہیں جو اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ آخری آواز ہوتی تھی اور بلا ناغہ آتی تھی۔ اس کے فوراً بعد ہمیں نیند بھی آ لیتی۔ گاؤں کی صبح 3 بجے ہو جاتی تھی۔ گھر کی عورتیں پہلے دودھ دوہنے میں اور بعد ازاں رات کے جمائے ہوئے دہی کو بلونے میں لگ جاتی۔ لڑکیاں جھاڑو اٹھا کر سارے گھر کی صفائی میں مشغول ہو جاتی۔ مرد تھوڑی سی کاہلی کرتے اور پھر اٹھ جاتے اور یکے بعد دیگرے ٹانگ جتنے لمبے 2-3 گلاس تازہ تازہ لسی کے پی کر منہ اندھیرے ہی اپنے کھیتوں کی طرف روانہ ہو جاتے۔ بیلوں کے گلے میں ہولے ہولے بجتی گھنٹیاں صبح کے ٹھنڈے موسم میں بڑا ہی رومانوی ماحول بنا دیتی تھیں۔ ہم بچوں کو پو پھٹنے تک سونا ہوتا تھا، لیکن ہر طرف اتنا شور اور ہاہاکار مچ جاتی تھی کہ ویسے بھی سونا محال ہو جاتا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ہوشیار ہونا ہی پڑتا تھا۔ جس دن موسم خراب ہوتا اور بارش کے آثار نظر آتے تھے تو سرے شام ہی بچے اور عورتیں بھوسا اور گوبر میں گندھی ہوئی گیلی مٹی سے بھری تگاریاں لے کر گھر کی کچی چھت پر چڑھ جاتے اور اس کے کمزور حصوں کی مرہم پٹی کر دیتے تاکہ پانی ٹپکنے سے کچھ بچت ہو جائے۔ اس دوران ہم فضول ہی چھت پر ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ بجلی کی دل دہلا دینے والی کڑک سے سب ہی دہشت زدہ ہو جاتے تھے۔ دیہاتوں میں عموماً لوگ موسم کی 2 صورتوں سے بہت خوفزدہ رہتے تھے۔ ایک تو ہلکی مگر مسلسل بارش جس سے کچے گھر ریت کے گھروندوں کی طرح بیٹھ جاتے تھے، اور دوسرا بجلی کی زبردست گرج چمک سے جو ہر ایک کی جان نکال دیتی تھی۔ جیسے ہی طوفان باد و باران کا سلسلہ شروع ہوتا، گھر کی بڑی بوڑھیاں اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتیں اور مشورہ دیتیں کہ فوراً ہانڈی کی ڈوئی باہر صحن میں پھینکو۔ بزرگ اونچی جگہ کھڑے ہو کر اذانیں دینے لگتے اور بچے منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے اور چلاتے رہتے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سی کھلبلی مچی ہوتی تھی جو اس وقت اپنے عروج پر پہنچ جاتی جب کمرے میں 3 فٹ اونچے لکڑی کے سٹینڈ پر رکھا ہوا سرسوں کے تیل کا دیا پھڑ پھڑاتا اور پھر اچانک بجھ جاتا۔ ایسے موقع پر باہر سے آتی ہوئی آسمانی بجلی کی خیرہ کر دینے والی چمک اور بھی زیادہ دہشت زدہ کر دیتی تھی۔ ہم بچے اپنی چیخ و پکار میں شدت لے آتے اور ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا دیتے تھے۔ اسی دوران
گھر کا کوئی بڑا فرد اندھیرے میں ٹٹول کر ماچس تلاش کر کے دوبارہ دیا روشن کر دیتا تو قدرے سکون ہو جاتا، تاہم ہلکی پھلکی ہچکیاں بڑی دیر تک کمرے میں گونجتی رہتیں۔ اس خوف کی ایک وجہ بھی تھی۔ پچھلے سال ہی یہاں ایک خوفناک طوفان آیا تھا۔ آندھی اور شدید بارش کے علاوہ ٹینس کی گیند جتنے بڑے اولے پڑے تھے۔ لگتا ہے اولے کچھ بڑے ہو گئے ہیں، ذرا سے چھوٹے کر لیتے ہیں۔ غرض صبح اٹھ کر دیکھا تو ہر طرف ایک قیامت کا سما تھا اور ہر سو ایک ہاہاکار مچی ہوئی تھی۔ بہت سے کچے گھر تو صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے تھے، اور جو بچ گئے تو ان کے در و دیوار چھلنی ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے سارے گاؤں کو بڑے قطر کی چیچک نکل آئی ہو۔ درختوں کے ٹہنے اور شاخیں ٹوٹ کر لٹکی ہوئی تھیں اور ان کے نیچے بے شمار پرندوں کی لاشیں بچھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی بہت فصل باڑی تھی، وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی، اور باہر ڈھیروں پر بندھے ہوئے اکثر مویشی یا تو مر گئے تھے یا بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک اندوہناک خبر آئی کہ رات کو جو دل دہلا دینے والی بجلی کی کڑک سنائی دی تھی، وہ ساتھ والے گاؤں میں ایک بندے کی جان لے گئی جو اس وقت اپنے کھیتوں کو پانی لگانے کے لیے نکلا تھا اور ایک درخت کے نیچے پناہ لیے ہوئے تھا۔ ہمارے گاؤں کے کچھ لوگوں نے جو اسے جنازے میں دیکھ کر آئے تھے، اس کی جلی ہوئی لاش کا کچھ ایسا نقشہ کھینچا کہ سننے والوں کا پتا پانی ہو گیا۔ تب سے بہت زیادہ ہی ڈرنے لگے تھے وہ لوگ۔ مجھے یہ واقعہ اچھی طرح یاد ہے، خصوصاً بجلی کی وہ کڑک تو میں آج تک نہیں بھول سکا۔ مٹی کا دیا دیہاتوں میں ایک بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ اس کی تیاری بھی بڑی آسان ہے۔ مٹی کی چھوٹی سی پیالی میں چلو بھر سرسوں کا تیل ڈالا اور روئی کی بتی بنا کر آگ دکھا دی۔ تیل کم ہوا تو پاس رکھی ہوئی کپی سے اور انڈھیل لیا۔ گاؤں کی مسجد میں رات کو یہ دیا مسلسل روشن رکھنے کے لیے ہر گھر سے عورتیں یا بچے ہفتے میں ایک بار پیالی بھر سرسوں کا تیل لے کر مسجد جاتے اور وہاں دروازے کے پاس رکھے ہوئے کنستر میں ڈال آتے تھے۔ کچھ تو مسجد کا بڑا دیا جلانے کے کام آ جاتا اور باقی تیل بیچ کر امام صاحب اپنی یا مسجد کی ضروریات پوری کر لیتے تھے۔ امام صاحب کی ذاتی ضروریات بھی بڑی سادہ اور مختصر ہوتی تھیں۔ عام دنوں میں وہ ہر وقت معمولی سے کپڑوں میں رہتے تھے، لیکن جمعہ کے دن دھلے ہوئے سفید کرتے اور دھوتی میں وہ کاندھے پر رنگین رومال رکھ کر مسجد آتے اور اس دن وہ عطر لگانا بھی نہ بھولتے تھے۔ کہتے تھے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عطر کی چھوٹی سی شیشی تب کوئی 2 آنے کی آ جاتی تھی۔ اس کا داغ کپڑوں سے نہیں جاتا تھا، اس لیے اکثر لوگ اسے تھوڑی سی روئی میں لگا کر کان میں ٹھونس لیتے تھے۔ ان دنوں کسی کے کان میں اگر روئی ٹھونسی ہوتی تھی تو یا تو اس کا کان خراب ہوتا تھا یا وہ عطر لگا کر یقیناً اپنے سسرال یا کسی قریبی گاؤں میں میلہ دیکھنے جا رہا ہوتا تھا۔